بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک بڑا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے وہ ابھی بھی دنیا کو یہ کنونس کرنا ہے کہ بھارت بار بار دہشت گردی کر رہا ہے اور اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ وہ مزید یہ کارروائی کرے گا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنلی، ملک سے باہر اگر ہم آپ دیکھیں، اور ملک کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جو ایک اتحاد کی فضا بنی اس کو آپ برقرار رکھیں۔ تو آج اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کیا حکومت اس حوالے سے اپنی کوئی کوششوں میں کامیاب نظر آ رہی ہے اور یہ دونوں آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آ جائیں جو انٹرنیشنل اس وقت جو معاملات ہیں اس میں اگرچہ بھارت کو پہلی دفعہ اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف جنگ میں جیسے ماضی میں وہ ہمیشہ دنیا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پراکسی وارز اس خطے میں لڑوا رہا ہے۔ امریکن اور یورپین میڈیا اور یہ سارے وہاں پر جو انڈین ڈائسپورا تھا اور میڈیا آؤٹلیٹس وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پہلگام کے حملے کے بعد دنیا نے بھارت پر یقین نہیں کیا۔ اس کی دو تین وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ بھارت نے کینیڈا میں مخالفین کو اپنی ایجنسیوں کے ذریعے مروایا، سکھ رہنماؤں کو، پھر امریکہ میں بھی اس کی ہمیں بازگشت سنائی دی، وہاں پر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ بھارت ایکسپوز ہو چکا تھا۔ کینیڈین ایکس پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جو کچھ کہا اس نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا۔ اس کے بعد بھارت جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا کوشش کی انہوں نے سپورٹ حاصل کرنے کی، لیکن انہیں وہ سپورٹ نہیں ملی اور پاکستان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ جو ڈپلومیٹک سپورٹ جو ملی پاکستان کو وہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے نہیں ملی تھی، وہ کیونکہ انڈیا کی 2 نمبری بے نقاب ہو چکی تھی اس لیے وہ سپورٹ مل گئی تھی۔ اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ سب کو پتہ ہے، سب نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں پی ٹی آئی شامل تھے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شامل تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین شامل تھے سابق اور موجودہ، ان سب نے، پوری لیڈرشپ نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر لبیک کہا اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ سفارتکاری کا مرحلہ جس میں آپ نے دنیا کو بتانا ہے جا کے اور حالات کو ایکسپوز کرنا ہے کہ کس طرح سے بھارت کیا کچھ کر رہا ہے، وہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے، اس کی سربراہی دے دی بلاول بھٹو کو، ہنا ربانی کھر صاحبہ کو اس میں شامل کر لیا، ساتھ میں اس میں غلام دستگیر صاحب جو اپنا خرم دستگیر ہیں ان کو شامل کر لیا اور ایک ممبر اور ہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر شامل نہیں کیا، جے یو آئی ایف کا انہوں نے کوئی ممبر شامل نہیں کیا۔ یہ آپ جو ایک فضا بنی تھی اتحاد کی، اب حکومت یہ کہتی ہے جی پی ٹی آئی کے وہ عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا سخت بیان دیا تھا تو اس لیے ہم نے ان کو شامل نہیں کیا۔ آپ ذرا دیکھیں بھارت میں کیا ہوا، کانگریس نے کتنی تنقید کی گورنمنٹ پر، لیکن انہوں نے جو کمیٹیاں بنائی ہیں، جو بھی صلاح مشورہ کیا ہے اس میں کانگریس کو شریک کیا ہے، کانگریس کی لیڈرشپ کو بلایا۔ ہمارے ہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں بلا رہے، اور اب یہ ڈیلیگیشن ایک صرف بلاول بھٹو کو کیا تجربہ ہے سفارتکاری کا، ہی ہیز نو ایکسپیرینس، وہ 180 ڈگری سے اپنے بیان تبدیل کرتا ہے، اور اب تو وہ جو ایک تھا انہوں نے ایک اورا کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم آئندہ کے بلاول ہوں گے، یہ وہ سب کچھ پاش ہو چکا ہے۔ سندھ میں جس طریقے سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف لوگ نکلے ہیں، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور سیاسی ایشو ہو، وہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب یہ وائبز آ رہی ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے ان کی حیثیت تھی۔ چاہیے کیا تھا حکومت کو کہ ایک ایسی کمیٹی بناتی جس میں تجربہ کار ڈپلومیٹ ہوتے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشاہد حسین سید ایک انتہائی تجربہ کار، پڑھے لکھے اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، اور پھر وہ جو پاکستان چائنا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ جو فورم ہے سارا اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ جو جنگ پاکستان نے جیتی اس میں چائنیز کا بڑا ایک رول تھا، ان کی ٹیکنالوجی کا۔ تو اگر مشاہد حسین صاحب کی سربراہی میں ایک بنائی جاتی کمیٹی، بھلے بلاول بھٹو اس میں ممبر بن جاتے لیکن اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہوتے اور وہ باہر جا کر یک زبان ہو کر جب پاکستان کا مقدمہ کرتے، لڑتے، پیش کرتے، تو اس سے یقیناً پاکستان کو سفارتکاری کے میدان میں بہت کامیابیاں ملتی
اور بہت آسانی کے ساتھ جو بھارت کی 2 نمبری ہے اس کو وہ ایکسپوز کر سکتے تھے. اور پھر جو پاکستان کے اندر جو ایک فضا تھی وہ بھی اس کو بھی آپ برقرار بھی رکھ سکتے تھے، اس میں آپ اسٹرینگتھن بھی کر سکتے تھے. اور پھر جب کہتے ہیں نا، جب ونڈو آف اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، جب آپ مل کے کام کرتے ہیں، تو جو آج بہت ساری چیزوں پر آپ کام نہیں کر پا رہے، آپ بڑی آسانی سے ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو اہداف ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے تھے. تو یہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو اس حکومت کی پرفارمنس ہے، شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی ایوریج، مطلب ایوریج سے بھی نیچے کے ایک لیڈر ثابت ہوئے ہیں. اور انہوں نے پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہ کر کے اور مشاہد حسین جیسے شخص کو اس کمیٹی کی سربراہی نہ دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زرداری اور یہ شہباز شریف، یہ ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اپنے بچوں کے علاوہ. ایک اپنی جو نواز شریف ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تلا ہوا ہے، دوسرا آصف زرداری اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے تلا ہوا ہے وزیر اعظم. اور اسی میں جیسے کو پاکستان جو ہے یہ ان غلاموں کا ملک ہے، اور یہ غلام ابن غلام ہم بنیں گے، اور یہ ان کے بال اولاد اور بچے اور انہوں نے ہی حکومتیں کرنی ہیں. ویری سیڈ. اور ایک جیتا ہوا کیس ہے جو پاکستان کا ان لوگوں کی وجہ سے شاید سفارت کاری کرتے وقت وہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، وہ جو ہمارے مقاصد ہیں، وہ حاصل نہ ہو سکے. کیونکہ انڈیا پہلے ہی تیسری جو ملک کی جو بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ تھرڈ ملک میں مذاکرات ہوں، اس سے بھاگ گیا اور چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی تیسرا ملک اس میں میڈیٹ کرے. یہ خود شہباز شریف نے کہا. تو سفارت کاری کی ضرورت ہے کہ اب جو شملہ معاہدہ جس نے دونوں ممالک کے بیچ میں یہ طے کیا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اب یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں رہا، اس لیے کہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایٹمی طاقتیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سٹیج پہ آ جائیں کہ انہیں یہ استعمال کرنا پڑے، تو اس سے تو پورے خطے کا امن تباہ ہوگا. اور یہ اب دونوں ممالک کے بیچ معاملہ نہیں ہے. اس لیے جو اریٹینٹس ہیں اس کو وہ جو فورم جو یونائٹڈ نیشن جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں اس کو بالکل صحیح انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ بلاول بھٹو اور ہنا ربانی کھر اور میرا خیال ہے کوئی اور ایک دو جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ سفارت کاری کی ضرورت تھی. اور اس میں صرف سیاستدان نہیں، اس میں اسکالرس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، فورن جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں سابقہ ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو کیس کو صحیح انداز میں پیش کر سکتے. بہرحال انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو یہ ہے. ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد مریم نواز پنجاب میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بالکل، اور بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ، یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں کم از کم وہاں کی ایوان کی، پارلیمنٹ کی، ان کو ساتھ لے کر چلنے میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور پھر دوبارہ ہم اسی کشیدگی اور تناؤ کے عالم میں ہم جا رہے ہیں. غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. اور جو اتحاد ہم نے اچیو کیا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. مودی زخمی ہے، مودی پھر حملہ کرے گا، مودی جانے نہیں دے گا، وہ بے وقوف بنائے گا، کوئی فالس فلیگ آپریشن پھر کرے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ قوم متحد رہے اور اپنی افواج کے ساتھ. لیکن اب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ناؤ دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ اپنی صفوں میں حقیقی اتحاد پیدا کریں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے